بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح و شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال باہر کرتی ہے۔ خشک انگور اور کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح و نہار منہ کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکالیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ دو منہ والے بالوں کے لیے دہی آدھا کپ، سرسوں کا تیل 2 کھانے کے چمچ مکس کر کے بالوں پر مکمل لگا لو۔ 2 گھنٹے کے بعد بال دھو لیں۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خسخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ مساج کریں۔ گرمی کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ لہسن کا چھلکا اتار کر دانت کے سوراخ میں بھر دیں۔ دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی، ملٹھی، سونف ہم وزن پیس کر صبح و شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں۔ درد کی کمی دور ہو جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اجوائن کو اگر لیموں کے پانی میں رگڑ کر سفوف بنایا جائے اور یہ سفوف 1 چائے کا چمچ ہمراہ پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے لیے پھٹکڑی کو معمولی دانے دار پیس کر کیپسول میں بھر کر روزانہ 1 کیپسول لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ آنکھوں اور جسم کی زردی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایڑیوں میں درد رہتا ہو تو پریشان نہ ہوں۔ چقندر کو روزانہ کھائیں۔ پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں صحیح ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال لمبے اور گھنے کرنے ہیں تو املی کو رات پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس کے پانی سے سر دھو لیں۔ اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں۔ اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ اگر حسن میں اضافہ کرنا ہے تو ماش کی دال رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی نکال دیں اور اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ کیل، مہاسے، دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ پھوڑے اور پھنسیوں وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فالسے کے پتے باریک پیس کر پھنسیوں پر لگائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہو جائے گا۔ انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ کھجور خون پیدا کرتی ہے۔ چند ماہ ضرور استعمال کریں۔ اگر کانٹا چبھ جائے تو پیاز کو اچھی طرح پیس کر تھوڑا سا گڑ ملا کر اس جگہ پر باندھ دیں۔ انشاءاللہ کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ گنڈیریاں چوسنے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ دماغی امراض میں مبتلا لوگوں کو پیروں کے تلووں اور پیشانی پر روغن بادام کی مالش کرنے سے حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یرکان سے پیچھا چھڑوانا ہے تو 3 چھٹانک پانی میں 2 لیموں کا عرق نچوڑ کر سوتے وقت پی لینے سے یرکان میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6-7 روز میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ اگر اچانک سر میں درد رہنے لگے
یا سر کا درد جاتا نہ ہو تو دار چینی پیس کر ماتھے پر لیپ کریں اور سر پر روغن کدو کی مالش کریں۔ مغز بادام تیل میں پیس کر پیشانی پر لگانے سے سر درد جاتا رہتا ہے۔ اگر نکسیر کا مسئلہ ہو تو سوکھا دھنیا، مغز تخم، کدو، زیرہ، سفید کشخاش، چاروں چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر چھان لیں۔ صبح و شام 10 گرام دودھ کے ساتھ پھانک لیں۔ کھانا کھانے کے بعد 3-4 کیلے کھانے سے جسمانی کمزوری رفع ہو جاتی ہے۔ اگر کھانسی کی شدت ہو اور گلے میں درد ہو تو کالا نمک لے کر آگ پر سرخ کر لیں، 2 گھونٹ پانی ڈال کر پی لیں۔ دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر پیٹ کی خرابی ہو جائے، چاہے موسم کوئی بھی ہو، تو بڑی الائچی، سونف، پودینہ ہم وزن پانی میں ابال کر پئیں۔ دن میں 6 بار استعمال کریں۔ اگر تربوز کھانے کے بعد بد ہضمی ہو جائے تو تربوز کھانے کے بعد پودینے کی چائے پی لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو، لیکن اخلاق حسنی اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ آم کو زیرے والے پانی میں ڈال کر پی لیا جائے تو چہرے پر داغ دھبے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے سانولا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو اس سے آپ کو کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کریں۔ سٹرابری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ کڑوے بادام بھول کر بھی نہ کھائیں کیونکہ ان سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ ایک چٹکی نہار منہ نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، میرے بندوں کو بتا دو بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا اور موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 10 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا وقت آنے کی نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر کرے، چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ آم کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے ان کو کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ رات کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر نہیں آتے۔ اینک سے 10% نجات کے لیے سوہانجنا کی نرم پتیاں کافی ساری توڑ لیں، اس کو خاون دستے میں کوٹ کر چھان کر جتنا اس کا پانی ہو اتنا چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں۔ دن میں 8 مرتبہ آنکھوں میں سلائی سے لگائیں۔ تیار شدہ دوا کو فریج میں رکھیں، فریزر میں نہ رکھیں۔ 3 ماہ استعمال کے بعد اینک اتر جائے گی۔ چہرہ سفید اور خوبصورت رکھنے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس سے چہرہ دھوئیں۔ عید کے دن غسل اور مسواک کرنا
اپنے لباس میں سب سے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا، صدقہ دینا، فطر دینا، عیدگاہ میں جانا، عید کی نماز پڑھنا، پیدل جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا سنت ہے۔